عنایہ کے پوچھنے پہ عائزہ اسے بتا دیتی ہے کہ تمہاری شادی ہم لوگوں نے روحان کے ساتھ طے کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن عنایہ بھی صاف انکار کر دیتی ہے کہ روحان کے ساتھ تو کسی صورت بھی نہیں، اور پھر اپنا یہی فیصلہ وہ ماں کو بھی سنا رہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ تایا ابو کو صاف صاف منع کر دیں، ورنہ میں انہیں جا کے بتا دوں گی کہ میں روحان سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اور پھر اگر میں نے بتایا تو میں یہ وجہ بھی بتا دوں گی کہ کیوں شادی کرنا نہیں چاہتی، کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ ابھی وہ اپنی ماں کے سامنے اپنی اس محبت کا اعتراف کر ہی رہی ہوتی ہے کہ پیچھے سے اس کے بابا آ جاتے ہیں، اور وہ تو عنایہ کے منہ سے ایسی بات سن کے ایک دم ہکا بکا رہ جاتے ہیں اور اپنا دل پکڑ کے وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ عنایہ ابا کی ایسی طبیعت دیکھ کے فوراً سے ان کے پاس جاتی ہے اور پاؤں پکڑ کے گڑ گڑانے لگتی ہے، لیکن ابا تو عنایہ سے ایک دم منہ پھیر لیں گے اور صاف صاف کہیں گے کہ میں یہ تو سوچ ہی نہیں سکتا تھا، میری بیٹیاں میرا فخر تھیں، لیکن عنایہ کی اس بات نے تو میرا سر جھکا دیا ہے۔ عنایہ باپ کو منانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، حالانکہ دل کے ہاتھوں وہ مجبور ہے اور شایان کی بات بھی مان لینا چاہتی ہے، پر کہیں نہ کہیں اس کا دل و دماغ اسے کہہ رہا ہے کہ شایان تم سے غلط فرمائش کر رہا ہے، کیونکہ عنایہ جانتی ہے کہ اگر شایان صحیح طریقے سے اپنے پیرنٹس کو میرے گھر بھیجے گا تو میں اپنے گھر والوں کو منا ہی لوں گی، پر اس نے تو ایک ہی ضد لگا رکھی ہے کہ اگر مجھ سے شادی کرنی ہے تو بھاگ کے شادی کرو۔ اب یقیناً ابا کی اس ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنا فیصلہ بدل دے گی اور روحان کے ساتھ شادی کے لیے ہاں کر دے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ دل میں اس کے ابھی بھی شایان ہی موجود ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ یہی چاہتی ہے کہ میں بعد میں کبھی جا کے شایان کے ساتھ ہی شادی کر لوں گی اور روحان کو بھی ساری اصلیت سے آگاہ کر دوں گی، پر فی الحال سب کی ناراضگی کو دور کرنے کا ایک یہی طریقہ نظر آتا ہے کہ وہ سب کی مرضی کے مطابق ہاں کر دے۔ ادھر روحان سے جب اس کے ابا اور بھائی پوچھتے ہیں کہ ہم تمہاری شادی عنایہ کے ساتھ طے کرنا چاہتے ہیں، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے، تو روحان صاف صاف بتاتا ہے کہ میرا اس بارے میں کوئی خیال نہیں، مجھے تو عنایہ بہت پسند ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے شادی کرنا نہیں چاہتی۔ اگر یہ فیصلہ عنایہ کا خود کا ہے تب تو میری طرف سے ہاں ہے، لیکن اگر یہ صرف عائزہ بھابھی اور میرے بڑوں کا فیصلہ ہے تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کر لیں۔ اسد کو یہ بات واقعی ہی دل کو لگتی ہے اور وہ کہہ دیتا ہے کہ چاہے روحان اور ہم سب کو اس رشتے سے کوئی انکار نہیں، لیکن میں یہی چاہوں گا کہ میں عنایہ سے خود جا کے پوچھ کے آؤں، اگر اس کی بھی اس بات میں رضا شامل ہے تو ہی ہم اس رشتے کے لیے بات آگے بڑھائیں گے اور چچا اور چچی سے جا کے ہاتھ مانگیں گے۔ اب عائزہ بیچاری تو فکر میں پڑ جاتی ہے کہ اگر عنایہ سے پوچھا تو وہ تو شاید صاف صاف بتا دے کہ وہ شایان کو پسند کرتی ہے، کیونکہ وہ اتنی ڈھیٹ ہو چکی ہے کہ وہ اپنی پسند اب کسی سے بھی نہیں چھپاتی۔ بہرحال عائزہ دل میں دعائیں مانگتی ہے کہ کاش امی نے اسے منا لیا ہو، اور جب وہ گھر پہنچتے ہیں اور اسد اور عائزہ ماں باپ کے سامنے اپنی فرمائش رکھتے ہیں کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ روحان کے لیے عنایہ کا ہاتھ مانگیں، پر ہم عنایہ کی مرضی جاننا چاہتے ہیں، اور پھر اسد جا کے عنایہ سے پوچھتا ہے تو عنایہ اقرار کر لیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ جیسا بڑوں کا فیصلہ ہے مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ عائزہ تو یہ سن کے بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ایشر کی ماں کو اس بات پہ تھوڑا سا اعتراض ضرور ہوگا، اسے ویسے بھی عائزہ کافی چالاک لگتی ہے، اور اب وہ یہی ایشو کریٹ کرے گی کہ عائزہ تو اپنی بہن کو بھی اسی گھر میں لے کے آ رہی ہے، یہ دونوں بہنیں مل کے میری بیٹی کو تو اس کے حقوق پورے دلوا ہی نہیں سکیں گی اور اپنا ہی راج قائم کر لیں گی، لیکن اشال اور اس کے والد ایسی باتوں پہ دھیان نہیں دیتے۔ ویسے بھی اشال تو یہی چاہتی ہے کہ اس کے والد کا کاروبار اشر سنبھال لے، جبکہ دوسری طرف اسد بھی یہی چاہتا ہے کہ اب سے اس کے چھوٹے بھائی بھی کاروبار میں اپنا پورا دھیان لگانے لگیں اور ڈیلی آفس آئیں۔ آخر بھائی کا کاروبار سنبھالے گا یا پھر اشال کے والدین کا، یہ سب ہم دیکھیں گے آنے والی کچھ ایک ساتھ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔